مشتہو کے لیے ہے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادتیں عطا فرمائی ہے اور ہمیں کو سننے سنانے کا موقع اللہ رب العزت نے فراہم کر دیا ہے۔ حضرات محترم، آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے، پھر انشاءاللہ العزیز چند باتیں اس آیت کریمہ کے متعلق عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمامی احباب کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 158 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب تو کہہ دے، تو اعلان کر ان سارے انسانوں سے، ان سارے لوگوں سے کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ پہلا جو جملہ ہے اس آیت کریمہ کا وہ قابل توجہ ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا ہے، اے مسلمانوں نہیں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان تمام انسانوں سے۔ ابھی جو موجود ہے آپ کے سامنے وہ بھی اس میں شامل ہے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ کیا کہہ دے؟ اعلان کیا کر دے؟ کہہ دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کی طرف، سب کو شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ پہلے کے جو نبی آتے رہے ان کی جو رسالتیں تھیں وہ کسی خطے تک محدود تھی، کسی علاقے تک محدود تھی، کسی خاندان تک محدود تھی، مگر آپ کی جو رسالت اور نبوت ہے نہ وہ خطے تک ہے نہ علاقے تک ہے، بلکہ ساری کائنات کا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کا رسول۔ یہ حضور کو عظمت و شان جو عطا ہوئی ہے یہ صرف حضور ہی کو عطا ہوئی ہے کہ آپ ساری کائنات کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ سبا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے تم سب کی طرف
اور تم سب کی طرف بھیجا ہے اور تم سب کو ڈر سنانے والے ہو، اور آپ کی نبوت جو ہے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کی طرف، اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا ہے بشیرا و نذیرا، آپ بشارت بھی دیں گے، خوشخبری بھی دیں گے، ڈر بھی سنائیں گے۔ اور پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اے محبوب تو کہہ دے میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اعلان اللہ کروا رہا ہے۔ تیسری آیت کریمہ وہ کیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی پہلی آیت کریمہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ برکت والی ذات ہے جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر قرآن اور سارے جہان کو ڈر سنانے والا۔ تین آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، سورہ اعراف سے بھی، سورہ سبا سے بھی، اور سورہ فرقان سے بھی۔ اب تینوں آیتوں کا خلاصہ کیا نکل رہا ہے، اللہ نے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کی طرف۔ اب ذرا یہ بات تو طے ہو گئی اور آپ نے سمجھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے آئے ہیں تو ہر مخلوق کے بھی رسول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولیے تو ہو گئی نا۔ ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ فرمایا سارے انسانوں کی طرف، سارے جہان والوں کے لیے یہ کتاب نازل کی، اور حدیث میں کیا فرمایا، میں تمام مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب سب کو جوڑتے چلے جائیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں وہ آسمانوں کے لیے بھی ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، اور جنات کے لیے بھی ہے، درختوں کے بھی رسول ہے اور پتھروں کے بھی رسول ہیں، حتیٰ کہ حیوانات کے بھی آپ رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب کی طرف بھیجا ہے۔ پہلے جو رسول بھیجے کسی کے لیے، لیکن مصطفیٰ کو بھیجا اللہ نے سب کے لیے۔ جب اتنی گفتگو سماعت کر لی نا، اب ایک جملہ اور سمجھ لیجیے، جب رسول سب کے ہیں تو جس کی طرف بنا کر بھیجا ہے وہ جانتا بھی ہو، سمجھائی بات آپ کی، وہ جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، ہاں یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری کائنات کا رسول بنایا ہے نا، تو اس ساری کائنات کو اللہ نے ایک وصف بھی دیا ہے، وہ جانتا ہو کیا ہے، وہ ہے پہچان مصطفیٰ بھی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ پہچان مصطفیٰ بھی دی ہے۔ اب میں ایک مثال دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اگر کوئی کسی علاقے کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، تو وزیر اعظم کے لیے جاننا ضرور نہیں یہ صاحب کون ہے، یہ فلاں صاحب کون ہے، سمجھے گا میری بات کو۔ وزیر اعظم کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، چاہے کوئی کاروباری ہو چاہے غریب آدمی ہو، ان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں ہر آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بول تو دیجئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہر آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے،
وہ آئے اور دیکھ کے پہچان لے ہاں یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کا رسول جو بنایا ہے نا، تو ساری کائنات یہ جانتی ہے یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تم نے کہنا ماننا ہے اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی۔